بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کے ابتدائی حصے میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے اے امت محمدیہ تمہیں امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں۔ اس آیت مبارکہ کے ابتدائی حصے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمدیہ کا ایک خاص وصف بیان کیا ہے، جس کو وصف اعتدال کہا جاتا ہے۔ اعتدال کا مطلب ہوتا ہے، یعنی یہ جو امت کے لیے وسط کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب ہے اعتدال، معتدل ہونا، یعنی درمیانی راہ کو اختیار کرنا، نہ افراد کا شکار ہونا نہ تفرید کا شکار ہونا۔ افراد کا مطلب ہوتا ہے کسی شے میں اضافہ کر دینا، تفرید کا مطلب ہوتا ہے کسی شے میں کمی کر دینا۔ یہ جو امت محمدیہ ہے، یہ نہ تو کسی معاملے میں غلو کا اور زیادتی کا شکار ہوگی اجتماعی طور پر، اور نہ ہی یہ امت محمدیہ اجتماعی طور پر کسی شے میں کمی کا شکار ہوگی، بلکہ یہ ہمیشہ اعتدال پر رہے گی، درمیانی راستے پر رہے گی، کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جائے گی۔ امت محمدیہ کے اوصاف کو بیان فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، سورہ اعراف میں آیت نمبر 181، پروردگار فرماتے ہیں وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ایک امت ایسی بنائی ہے کہ جو حق راستے کی پیروی کرتی ہے اور اسی کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے۔ یہاں پر بھی امت محمدیہ کو اللہ پاک کی ذات نے شرف اور کمال کے اعتبار سے حق راستے کی پیروی کرنے والا اور حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا فرمایا ہے۔ اور اسی طور پر تیسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، ہم نے آپ کو بہترین امت بنایا ہے، یعنی جو سابقہ امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں میں سے افضل و اعلیٰ، شرف کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، اور اسی طور پر اوصاف کے اعتبار سے امت محمدیہ کو اللہ پاک کی ذات نے خیر امہ بنایا ہے، بہترین امت قرار دیا ہے۔ بہترین امت اللہ پاک کی ذات نے امت محمدیہ کو بنایا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کے اول حصے کی کہ امت محمدیہ امت وسط ہے۔ امت وسط کا مطلب اعتدال والی امت۔ اب دیکھیں امت محمدیہ کے اندر اعتدال، اعتقادی لحاظ سے دیکھیں، اعتقادی پہلو سے دیکھیں تب بھی اعتدال ہے، عبادت کے پہلو سے دیکھیں تو تب بھی اعتدال ہے۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل میں سے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیا، اللہ کا بیٹا، عقیدے کے لحاظ سے، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی ذات کا بیٹا قرار دیا۔ لیکن امت محمدیہ نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، الحمدللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک اس عہدے پر فائز کیا ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایسی بے اعتدالی کبھی بھی امت کے اندر نہیں آئی اور نہ ہی قیامت تک آئے گی، بلکہ امت محمدیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ پاک کی ذات نہ تو خود کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے آگے کوئی پیدا ہوگا، بلکہ جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اس میں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، کیا؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ نہیں کہتے کہ ابنہ، کہ وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارے تو گویا کہ بیس اور بنیاد کے اندر عقیدہ عبدیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ شامل ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ امت محمدیہ یہاں پر آ کر لٹ کھڑا جائے یا پھر بے اعتدالی کا شکار ہو جائے۔ تو سابقہ امتیں بے اعتدالی کا شکار ہوئیں اور نبیوں کو اللہ کا بیٹا کلیم کیا، یعنی غلو کر دیا۔ اور اگر تفرید کو دیکھتے ہیں، کمی کرنے کو، تو ان کے نبی کہا کرتے تھے ہمارے ساتھ جہاد کے لیے چلو، تو وہ کہا کرتے تھے فَاذْهَبْ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو جا، تیرا پروردگار جائے اور وہ جا کر قتال کرے، لڑائی کریں، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جاتے۔ لیکن امت محمدیہ الحمدللہ، صحابہ اکرام کو آپ دیکھ لیں، غزوہ بدر کے موقع پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جب اللہ کے نبی نے مشورہ فرمایا
تو اس موقع پر فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ یمن کے آخری کنارے تک بھی جانے کا ہمیں کہیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ بلکہ فرمایا کہ اس موقع پر بھی اس صحابی رسول نے بنی اسرائیل کے اس جملے کو کوٹ کیا جو قرآن کریم کا جملہ تھا کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا اپنے نبی سے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کریں گے، بلکہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا کہیں گے ہم تب بھی کود جائیں گے، لیکن کبھی آپ کے حکم سے ہم انحراف نہیں کریں گے، ہم آپ کے حکم سے آپ کی حکم عدولی نہیں کریں گے۔ یہ ہے امت محمدیہ کا اعتدال اور وسط ہونا، معتدل ہونا، کہ نہ عقیدے کے لحاظ سے امت محمدیہ غلو کا شکار ہوتی ہے اور نہ ہی عمل کے اعتبار سے امت محمدیہ تفرید کا شکار ہوتی ہے۔ اسی طور پر آپ عبادات کے اندر دیکھ لیں، پہلے زمانے کے اندر بنی اسرائیل کے اندر عبادات کے معاملے میں غلو بھی پایا جاتا تھا اور اسی طور پر تفرید بھی پایا جاتا تھا۔ یعنی تفرید اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ 2 ٹکوں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر بیچ دیا کرتے تھے اور اس میں ہیلے بہانے کیا کرتے تھے، اس کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے احکامات میں تعریف کر دیا کرتے تھے، بلکہ آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ آج کی ڈیٹ تک جو ہے اہل کتاب یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں تعریف کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ بے اعتدال لوگ ہیں، یہ تفریط والے لوگ ہیں، افراط والے لوگ ہیں۔ لیکن امت محمدیہ کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ امت محمدیہ کے اندر ہمیشہ اعتدال رہا۔ عبادات کو دیکھ لیں، امت محمدیہ کو نماز پڑھنے کا حکم، تو دوسری طرف الکاسب حبیب اللہ، جو شخص اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کاروبار چھوڑ کر آپ جو ہے صرف نماز کے اوپر آ جائیں، بلکہ فرمایا کہ کاروبار بھی کریں، اپنے بیوی بچوں کے اندر بھی رہیں، رہبانیت کو اختیار نہ کریں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ نصارہ کے اندر رہبانیت تھی، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، معاشرے کو چھوڑ کر، سوسائٹی کو چھوڑ کر وہ جنگلات میں چلے جایا کرتے تھے، وہاں پر جا کر عبادات کیا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ دین کے اندر غلو ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے امت محمدیہ کو ایسے غلو سے محفوظ فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنے وصف کو پہچانیں، امت محمدیہ اپنی خصوصیت کو پہچانیں۔ ہماری خصوصیت کیا ہے؟ ہمارا وصف کیا ہے؟ وہ ہے اعتدال پہ رہنا، افراط اور تفرید کا شکار نہ ہونا۔ یہ تو اجتماعی طور پر اس امت کی خصوصیت ہے۔ ہم چونکہ امت مسلمہ کے، امت محمدیہ کے فرد ہیں، تو ہم نے انفرادی طور پر بھی اپنی اس خصوصیت کو برقرار رکھنا ہے، اس لیے کہ انفرادیت سے ہی اجتماعیت ہوا کرتی ہے، ایک ایک فرد سے ہی ایک جماعت اور ایک قوم اور ایک امت بنا کرتی ہے۔ اپنے ہر کام کے اندر اعتدال کو لے کر آئیں، کبھی بھی افراد کا شکار نہ ہوں، کبھی بھی تفرید کا شکار نہ ہوں۔ یہ تو تھا امت وسط کے اعتبار سے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تاکہ ہم نے آپ کو امت وسط اس وجہ سے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ اس حوالے سے تفسیر ابن کثیر کے اندر روایت درج کی گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک کی ذات اپنی بارگاہ میں کھڑا فرمائیں گے اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ اے نوح، ہم نے آپ کو کلمہ توحید دیا تھا، دعوت حق دی تھی، کیا آپ نے اپنی قوم تک اس دعوت حق کو پہنچایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ، میں نے بڑے احسن طریقے سے پہنچایا۔ قوم سے سوال کیا جائے گا کہ کیا نوح نبی نے آپ تک اس دعوت حق کو پہنچایا تھا؟ تو روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ قوم کے لوگ اللہ پاک کے سامنے، نوح علیہ السلام کے سامنے اپنے نبی کی اس کہی ہوئی بات کا انکار کر دیں گے کہ ہم تک نوح علیہ السلام نے دعوت کو نہیں پہنچایا۔ اس موقع پر اللہ پاک فرمائیں گے نوح علیہ السلام سے اتمام حجت کے لیے، اللہ پاک کو تو پتہ ہے، اتمام حجت کے لیے پوچھیں گے اے نوح، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اس موقع پر لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہاں یا اللہ میرے پاس گواہ ہے، اور گواہ کون ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت محمدیہ یعنی ہمیں گواہ کے طور پر نوح علیہ السلام اس موقع پر پیش فرمائیں گے۔ اسی طرح ہم دیگر انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے، حضرت موسیٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت یونس کے بارے میں، دیگر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے حق میں اس دعوت حق کو پہنچانے کی گواہی کون دے گی؟ امت محمدیہ۔ اور اس موقع پر پھر وہ لوگ کہیں گے یا اللہ، یہ تو بڑے عرصے کے بعد آئے تھے، ہزاروں برس بعد ہمارے آئے تھے، یہ کیسے ہمارے گواہ بن گئے؟ یہ کیسے گواہی دیتے ہیں نوح علیہ السلام کی؟ یہ کیسے گواہی دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟ یہ تو اس زمانے میں تھے نہیں، اس وقت میں تھے نہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ ہم سے پوچھیں گے
اے امت محمدیہ تم نے گواہی کس بیس اور بنیاد پر دی ہے؟ تو اس موقع پر ہم کہیں گے یا اللہ ہم اگرچہ حضرت نوح کے دور میں نہیں تھے، حضرت موسیٰ کے دور میں نہیں تھے، لیکن حضرت نوح نے اپنی قوم تک دعوت پہنچائی، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم تک دعوت پہنچائی، تمام انبیاء نے اپنی قوم تک دعوت پہنچائی۔ اس بارے میں ہمیں کس نے بتایا؟ یا اللہ تیرے قرآن نے بتایا اور تیرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس موقع پر اللہ پاک فرمائیں گے ہاں میرا قرآن بھی سچا ہے اور میرا نبی بھی سچا ہے، جو امت محمدیہ نے کہا گواہی دی ہے وہ سچی ہے، اس لیے کہ اس کی بیس اور بنیاد پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور اللہ رب العالمین کی ازلی ابدی وحی آسمانی کتاب قرآن کریم ہے۔ اس بیس اور بنیاد پر، اس گواہی پر اللہ پاک کی ذات پھر ان جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے ان کے بارے میں ہماری گواہی کو قبول فرمائیں گے، اور پھر اس موقع پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہمارے پیارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ تو گویا کہ اللہ پاک کی ذات نے قیامت کے دن بھی اس امت محمدیہ کو شرف اور اعزاز عطا فرمانا ہے کہ یہ نبیوں کے حق میں بولیں گے، نبیوں کی گواہی دیں گے، بنی اسرائیل کی طرح نبیوں کے قاتل نہیں، نبیوں کی انسلٹ اور توہین کرنے والے نہیں۔ الحمدللہ امت محمدیہ تو ہر نبی سے پیار کرتی ہے، یہ تو ان کا مسئلہ ہے، کبھی اس نبی کی توہین کرتے، کبھی اس نبی کی۔ انبیاء قبروں میں جا چکے اب بھی توہین کرتے ہیں، یہ تو جب نبی زندہ تھے تب توہین کیا کرتے تھے، قتل کیا کرتے تھے، یقتلون النبیین۔ اور ہمارا فخر دیکھ لو، ہمارا اعتدال دیکھ لو، ہمارا امت وسط ہونا دیکھ لو کہ ہم الحمدللہ انبیاء علیہ السلام کا ہم نے زمانہ نہیں پایا، ہمارے جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن ہم انبیاء کی رسپیکٹ اور عزت اتنی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی انبیاء کے حق میں بولیں گے، انبیاء کے خلاف نہیں بولیں گے، اور یہ لوگ ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام کے خلاف بولیں گے۔ الحمدللہ اس کے اوپر جتنا اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کیا جائے نہایت ہی کم ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں اتنا اعزاز عطا فرمایا، اتنی شرافت، اتنا کمال عطا فرمایا کہ ہم نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک کی ذات جو ہے ہمیں اس اعزاز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اسی آیت مبارکہ کے تناظر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کا جو اجماع ہے وہ ایک بین دلیل ہے، وہ اسی طرح حجت ہے جس طرح کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ایک مسلمان کے لیے حجت ہوا کرتی ہیں، پوری امت کا اجماع یہ بھی حجت ہے، اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ امت محمدیہ اجتماعی طور پر ثقہ ہے، مستند ہے اور عادل ہے، اس لیے کہ گواہی عادل کی ہوتی ہے، غیر عادل کی نہیں ہوتی۔ تو پوری کی پوری امت مسلمہ اجتماعی طور پر عادل ہے، ثقہ ہے، مستند ہے، اور اسی طور پر جو ہے اجماع امت جو ہے وہ ایک بین دلیل ہے جو کہ ہمارے کافی سارے مسائل کا حل ہے۔ اور اس زمانے کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ پوری امت مسلمہ نے قادیانیت اور مرزائیت کے کفر پر اجماع کیا، تو یہ قرآن کریم کی آیات بھی ہیں اس کے اوپر ختم نبوت کے حوالے سے، اور اسی طور پر احادیث مبارکہ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کیا کہ قادیانی مرزائی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو اس کی دلیل کیا ہے اجماع امت کی؟ یہ آیت مبارکہ دلیل ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا ابتدائی والا حصہ۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ سے میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اعتدال پر رہیں، افراط اور تفرید کا، زیادتی اور کمی کا شکار نہ ہوں، اور اسی طور پر ہم امت محمدیہ کا جو شرف اور اعزاز ہمیں ملا ہے اس کے اوپر اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کریں اور اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں جو کہ امت محمدیہ کے اوصاف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سچا اور پکا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔